یہ بھائی نے فرمایا کہ کچھ لوگ عمرہ کرنے گئے اور کم علمی میں یہاں سے احرام ہی نہیں پہنا، میقات کو کراس کر لیا، تو دم لازم ہوگا کہ نہیں؟ جی بالکل دم لازم ہوگا۔ اب وہ کر سکتے ہیں اگر ایسا کریں کہ میقات کراس کر لیا، اب واپس میقات کے یہاں پر آئیں، احرام پہنیں اور دوبارہ پھر داخل ہوں تو دم ساقط ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بہرحال اب تو دم لازم ہے، جا کے عمرہ کریں اور وہاں پر پھر بعد میں دم دیں۔ اور دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عاقل بالغ تھے جنہوں نے کراس کیا تھا، ہر ایک پر ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا واجب ہے۔ یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہاں جانے کے بعد پاکستان میں کہہ دے کہ وہاں پر ایک 16-17 ہزار کا بکرا ذبح کروا دینا، بلکہ وہاں پر جانے کے بعد وہیں حدود حرم میں بکرا یا دمبا ذبح کروانا ہوگا۔ اور پھر آپ کے بڑے بھولے پن سے یہ کہنا کہ کم علمی کی وجہ سے کراس کر گئے، یہ ہم بارہا، میرے 34 سال ہو گئے مجھے تبلیغ دین کرتے ہوئے، اور یہ ہمارا 24واں سال ہے، کمنگ مارچ میں احکام شریعت کو 24 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، کہہ کے تھک گئے۔ یہ آپ جتنے میں مجھے دیکھتے ہیں خدا را لوگوں میں شعور بیدار کریں، انہیں پیار محبت سے پروگرام دیکھنے کے لیے کہیں۔ میں نے بارہا کہا کہ جب آپ کسی عبادت کو اختیار کرنے لگتے ہیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں ضروری علم سیکھنا لازم ہے، ورنہ آپ کوئی نہ میں امپورٹنٹ ہوں نہ آپ ایسے امپورٹنٹ ہے کہ عمرہ کرنے چلے گئے تو اللہ پہ کوئی بہت بڑا احسان کر لیا، یا ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمارا بلاوا آ گیا تو شاید ہم بہت ہی باکمال آدمی تھے تبھی تو ہمارا بلاوا آیا، سب کا کچھ نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا لیتا ہے، اور وہاں پر جانا کوئی اللہ رسول پر احسان نہیں ہے، اپنے اوپر احسان ہے یہ۔ تو اب اگر ہم عبادت کوئی ناقص کریں گے، علم دین نہیں سیکھا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہم اتنے محبوب، اتنے لاڈلے، اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر غلطی کو نظر انداز کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا گناہگار بھی ہوں گے، یہ گزرے سارے کے سارے جو بغیر احرام کے گزرے، یہ سب کے سب گناہگار ہوئے، گناہ علیحدہ۔ اللہ ایک اتنا مبارک کام کرنے جا رہے ہیں آپ، اور گناہوں کا پلندہ اپنے سر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علم نہ سیکھنا۔ تو کم علمی کوئی عذر نہیں ہے، یہ شدید گناہگار ہے، بلکہ یہ لائق سزا ہیں، دنیا میں بھی ان کو بہت سارے امور کے اندر سزا کا مستحق بنایا گیا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ میقات کراس کر گئے تو آپ کو سزا ملے گی، لیکن جو کم علم آدمی ہوتا ہے اگر کم علمی میں خطا کرے تو اس کی خطا کو بعض اوقات قاضی اور حاکم اسلام قبول نہیں کرے گا، بلکہ سزا جاری کرے گا۔ اس لیے علم سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، انہیں سمجھا دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ موٹاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہے، تو کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اصول آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی سجدہ کر سکتا ہو، سجدہ آرام سے زمین پہ کر سکتا ہے، تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، اسے قیام بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر سجدہ ہی نہیں کر سکتا، جیسے کھڑے سجدے میں جائیں، شدید گھٹنوں میں پین اور تکلیف اور پھر اٹھنا انتہائی عذاب، سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام بھی ساقط۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، گھٹنوں میں شدید پین ہے لیکن بہرحال سجدہ کر سکتا ہے، اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے جتنی دیر آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے رہیں، پھر باقی بیٹھ جائیں اور سجدہ وغیرہ بھی آپ باقاعدہ کریں۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو کہے، باقی بیٹھ کر اور نماز پڑھے اور پھر سجدہ کرے۔ لیکن اگر سجدہ ہی کرنا دشوار ہے تو پھر کھڑا ہونا بالکل ساقط ہوگا، پھر شروع سے ہی آپ زمین پر یا کرسی پر آسانی ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز ادا کریں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا؟ یقینی سی بات ہے کہ ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے، لیکن جب ان میں تقابل ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ شریعت یہ کہے کہ جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں، ایمان نہیں جانا چاہیے، تو پھر ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور اگر شریعت رخ کی رخصت پہ عمل کرنا چاہیں تو کہ ظاہراً آپ اپنی جان بچا رہے ہیں، ایمان بھی بچ رہا ہے، لیکن آپ نے ظاہراً کلمہ کفر کہہ لیا تو گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیں، ایک غیر مسلم گن پوائنٹ پر کہتا ہے کہ کلمہ کفر یا شرک کہو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور یقین ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو ایسا کر گزرے گا، تو دل میں بس ایمان پر مطمئن ہوں، زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، اس میں جان بھی بچ گئی۔ اب دیکھنے والے تو سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ کفر کہا، یہ کافر ہو گیا، لیکن دل چونکہ ایمان پر مطمئن ہے، قرآن کا یہی فیصلہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینات ہیں، تو لہٰذا اس کا جان بھی بچ گئی، ایمان بھی محفوظ رہا۔ لیکن اسی صورت میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا چاہے مجھے جان سے مار دو، اور وہ مار دیتے ہیں، تو ایمان تو محفوظ رہا لیکن جان چلی گئی، اور یہ شخص کو یہ نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا کہلائے گا، بلکہ یہ شہید کہلائے گا۔ اس قسم کے جو ایمانیات کے مسئلے ہوتے ہیں،
اس میں عزیمت تو یہ ہے، اصل حکم یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہو چاہے وہ مار دے، لیکن رخصت کا پہلو یہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو بہرحال اگر ویسی اس سے قطع نظر آپ تقابل کریں تو ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے، جان زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔